رب تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی اس آیات کے اندر، میں جس بات کو عنوان بنا رہا ہوں، اس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ من یشفع شفاعتا حسنا، شفاعت حسن، یعنی شفاعت کہتے ہیں سفارش کو، کسی کی سفارش کرنا، یعنی اگر کوئی سفارش اچھی کرتا ہے تو نصیب منہا، اس میں سے اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ یعنی اچھی سفارش کی تو وہ اس کا حقدار ہے، اس کے اجر کا حقدار ہے کہ اس کو اس کا اجر ملے گا۔ یعنی اس آیات سے اس کے اگلے حصے میں ہے کہ اگر کسی نے بری سفارش کی تو اس کا بھی اس کو حصہ ملے گا۔ ایک تو کنسپٹ کلیئر ہو گیا اس آیات کے اندر کہ سفارش ایک جائز ہوتی ہے، ایک سفارش ناجائز ہوتی ہے۔ جائز جو سفارش ہے وہ قرآن کا حصہ ہے، وہ قرآن کا حق ہے، وہ عوام الناس کا حق ہے، وہ مستحق کا حق ہے کہ اس کا وہ حق، اس سفارش سے اس کو حق وہ دیا جائے۔ اور ناجائز سفارش کسی کا حق نہیں ہے کہ آپ اگر ناجائز سفارش کریں گے تو اس ظلم کے اندر، اس جبر کے اندر، اس گناہ کے آپ حصے دار۔ یعنی ایک بات کلیئر کٹ ہو گئی کہ سفارش جائز ہے۔ اب اس میں لفظ شفعن ہے۔ شفعن کسے کہتے ہیں؟ شفعن کا معنی ہوتا ہے ملانا، جوڑا۔ سورۃ الفجر اٹھا کر دیکھیں تو رب تعالیٰ نے قسم اٹھا کر کہا والفجر والشفع والوتر، کہ قسم ہے فجر کی، قسم ہے اس جوڑے کی، قسم ہے اس تاب کی۔ میں اسی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اپنا مقصد یہاں سے لینا چاہتا ہوں۔ شف جوڑے کو کہتے ہیں، یعنی کائنات کی ساری چیزیں جو ہیں اس پر لفظ شفعن کا اطلاق آتا ہے کہ ہم نے ساری چیزوں کو پیدا کیا جوڑا جوڑا، یعنی جوڑے کا اطلاق شفعن کا ہے۔ اب اس کے ایک اور ساتھ، یعنی ایک معنی امام راغب اصفہانی نے بیان کیا ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے مدد طلب کرنا، اور دوسری چیز پہلی چیز کی مدد کرے، پہلی چیز دوسری چیز سے سوال کرے اور دوسری چیز پہلی چیز کی اس کو سوال کو پورا کرے، اس کو شفعن کہتے ہیں۔ یعنی ادنا اعلیٰ سے ملے، سوال کرے اور اعلیٰ ادنا کی ضرورت کو پورا کرے، اس کو شفعن کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے شفاعت، شفعن، شفاعت بھی شفعن سے۔ اب شفاعت کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا اس میں پڑھیں۔ ادھر سمپل تھا کہ ملانا، ایک چیز دوسری چیز سے سوال، یعنی دو جوڑے ملنا، ایک چیز کو دوسری چیز سے ملانا شفعن کے معنی میں تھا۔ ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ ملانا، یہ شفعن تھا۔ اور شفاعت کہتے ہیں ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملایا جائے۔ فرق اس میں یہ ہے کہ ایک ادنا ہو، ایک اعلیٰ ہو، ایک پست ہو، ایک بالا ہو، پست بالا سے مانگے، بالا پست کو دے، ادنا اعلیٰ سے مانگے، اعلیٰ ادنا کو دے، اس کو شفاعت کہتے ہیں۔ اس ایک لفظ ہے شفعاء، تین لفظ، یہ شفعن سے شفعاء۔ اب شفع کی ڈیفینیشن کیا ہے، تعریف کیا ہے؟ شفع اس کو کہتے ہیں کہ کوئی جو چیز فروخت کر دی جائے، بیچ دی جائے، اس بیچ دی جانے والی چیز کو ایک دوسرا بندہ دعویٰ دائر کرتا ہے کہ میں اس کا حقدار ہوں، شریک ہوں، یہ چیز مجھے دی جائے، اس کو شفع کہتے ہیں۔ شفع کے اندر تین چیزیں چاہیے، ایک نفس بیع، نفس بیع میں شراکت، نمبر دو نفس مبیع میں شراکت، نمبر تین پڑوس میں شراکت۔ اب یہاں میں جو بات آگے سے بیع اس کو کہتے ہیں، نفس بیع میں ایک چیز کے اندر دو فرد شریک ہو، اس کو نفس بیع میں شراکت ہے۔ تو پڑوس کی شراکت، ایک شراکت ہے نفس مبیع کے اندر، مطلب یہ ہے کہ
اس کے اندر کوئی پانی کا راستہ لگتا ہو یا ایک دوسرے کو گزرنے کا راستہ لگتا ہو. ایک شخص کا نالا لگتا ہے، جب ایک بندہ سیل کرتا ہے وہ دوسرا دعویٰ کرتا ہے کہ یار میرا نالا لگتا ہے، پانی لگتا ہے، لہٰذا یہ ایکڑ مجھے دے، کسی اور کو نہ دے، میرا بندہ پانی ایک لگتا ہے لہٰذا مجھے راستہ ایک لگتا ہے مجھے دے. اب فرق یہ ہے کہ ان تینوں میں حق کس کا ہے؟ تینوں میں حق کس کا ہے زیادہ؟ ایک تھا نفس بے کے اندر جو دونوں ایک میں شریک تھے، ایک تھا راستے میں شریک، ایک تھا پڑوس میں شریک. ارے اسلام نے، قرآن نے، شریعت نے، فقہا نے، مفتیان کرام نے سب سے پہلے جس کو حق دیا تھا وہ جو نفس بے کے اندر شریک تھا اس کا حق تھا. اسلام نے اسی کو حق عطا کیا، پہلا حق اسی کا ہے. ارے جتنا قریب زیادہ ہوگا وہی حقدار زیادہ ہوگا. اب شفاعت کا کنسپشن سمجھا رہا ہوں. ارے شبہ میں قریب جو تھا حق اسی کا تھا. شفاعت مصطفیٰ کا حقدار وہی حق رکھے گا جو محمد مصطفیٰ کے قدموں سے زیادہ قریب ہوگا. محمد مصطفیٰ کی شفاعت کا سب سے پہلا حق اسی کو ہوگا جو زیادہ محمد مصطفیٰ سے محبت کرتا ہوگا، عشق کرتا ہوگا، قرب کرتا ہوگا، قرب اختیار کرے گا، وہی زیادہ حقدار ہوگا شفاعت کا. اب شفاعت کی جو کائنات کی جو چیز بھی زیادہ قرب رکھتے ہوگی اس کا مقام الگ ہوگا. ارے مٹی اگر محمد مصطفیٰ کے قرب زیادہ رکھتی ہے اس کا مقام الگ ہوگا. ارے پاکستان والے دور ہو تو اس کا مقام الگ ہے. ارے مکہ شہر قریب ہے محمد مصطفیٰ کو تو خدا قسم کھاتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محمد مصطفیٰ تو شہر میں رہتا ہے، میں تیرے شہر کی قسم کھاتا ہوں کیونکہ وہ مکہ شہر محمد کے قریب ہے. وانت حل بہذا البلد، محمد مصطفیٰ زمین پر چلتے ہیں تو خدا قسم کھاتا ہے اے محمد مصطفیٰ تو اس زمین پر خرامہ ناز چلتا ہے، اس لیے میں اس مکہ شہر کی قسم کھاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ شہر مکہ محمد ایک قریب ہے، جو جتنا قرب رکھتا ہے وہ اتنا محمد مصطفیٰ کے قریب جا کر مقام پاتا ہے. ایک بڑا نکتہ بتا دوں، آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. میرا ایک نظریہ یہ ہے، ہو سکتا ہے کسی نے سنا ہو لیکن نہیں، آج میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کسی نے نہیں بتایا ہوگا. میں تفسیر پڑھ رہا تھا منہا نخرجکم ومنہا نعیدکم، اس آیات کی تفسیر. اب بڑا نکتہ بتا رہا ہوں، ذرا غور کیجئے گا. جتنا زیادہ قریب ہوگا محمد مصطفیٰ کے شفاعت کے بھی زیادہ قریب ہوگا اور مقام کے بھی زیادہ قریب ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم جس چیز سے بناتے ہیں کسی کو اسی چیز میں لوٹاتے ہیں. یعنی جس مٹی سے بنایا اسی مٹی کے ہم لوٹاتے ہیں. سیاستدان بیٹھے میں نقطہ نظر سیاست سے ہٹ کے ایک بات کر رہا ہوں. نواز شریف کی والدہ امریکہ میں ان کی ڈیتھ ہوئی، پاکستان میں مدفن رہی، امریکہ میں بیمار، امریکہ میں وفات، وہاں بھی تو دفن ہو سکتی تھی. پاکستان میں، پاکستان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جہاں مرے، امریکہ میں علاج ہوا اور امریکہ میں ان کی قبر بنی. اب سوال یہ ہے امریکہ میں بیمار ہونے والا اس کی تدفین پاکستان والے کی امریکہ، ایسا کیوں؟ کیا قرآن نے کہا منہا نخرجکم ومنہا نعیدکم، میں جس مٹی سے جس انسان کو بناتا ہوں اسی مٹی میں دفن کرتا ہوں. اس لیے کہا جس مٹی سے، یہ ہمارا قبرستان جہاں ہے کسی کا وہاں ہے، اس مٹی سے ہم بنے تھے اس لیے ہمیں اس مٹی میں دفن کیا، کسی کو اس قبرستان میں دفن کیا. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر محمد مصطفیٰ کے قریب کیوں ہیں؟ اس لیے قرآن نے کہا منہا نخرجکم ومنہا نعیدکم. وہ حضرت ابوبکر صدیق، وہ حضرت عمر محمد مصطفیٰ کی اس قبر والی مٹی سے بنے تھے، اس لیے تو وہاں دفن ہوئے. اس لیے
کوئی اور صحابی کیوں نہیں وہاں دفن ہوا؟ وہاں قرب کیوں نہیں پایا؟ ارے اس لیے قرب نہیں پائے کہ وہ اس مٹی سے نہیں بنے تھے۔ کون کہتا ہے سب سے اول علی اول خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق؟ ایک اور بات، یعنی جتنا قرب ہوتا جائے گا وہ مقام پاتا جائے گا۔ قرآن سورۃ الانبیاء کے اندر اور دوسری سورتوں کے اندر قرآن نے اولیاء و صلحاء کو وارث کہا، جنت کا وارث کہا، جنت یا جنت کا وارث کہا، یعنی سارے متقین صلحاء جنت کے وارث ہیں۔ وہ کیوں وارث ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جیسے جیسے قرب محمد مصطفیٰ کے ساتھ تھا اسی طرح وراثت ملتی گئی، اور محمد مصطفیٰ جو قرب میں زیادہ تھا اس کو مقام زیادہ ملا۔ حضرت فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ کے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ جنت کی سرداروں کی عورتوں کی سردار ہے، اس لیے وہ محمد مصطفیٰ کے قریب ہیں۔ حضرت امام حسن حسین، وہ سارے نوجوان جنت کے، سارے جتنے جنت کے نوجوان ہیں ان سب کے سردار ہیں، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ کی اولاد ہے۔ وہ مقام قرب کا ہے۔ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم۔ جب نجران کے عیسائیوں نے کہا، مباہلے کے لیے دعویٰ کیا، مباہلے کے لیے بلایا، تو محمد مصطفیٰ نے کہا تم بھی اپنے گھر والوں کو بلا لو، میں بھی اپنے گھر والوں کو بلا لوں۔ تو اس میں جن گھر والوں کو بلایا حضرت فاطمہ زہرا کو اپنی عورتوں میں شمار کیا، حضرت امام حسین کو کہا میری یہ اولاد ہے، ان کو بیٹے کا درجہ دیا۔ جتنا درجہ محمد مصطفیٰ کے قریب تھا ایسے ہی مقام جنت کے اندر، جنت کے وارث سے تو سارے تھے، سردار نہیں۔ یہاں اس علاقے کے سارے زمینوں کے وارث ہیں، سردار سارے تو نہیں ہیں، سارے تو نہیں ہیں سردار۔ یہاں سردار اگر ہے تو ملک اکرم صاحب ہے یا ملک نمبردار صاحب ہے۔ سردار سارے نہیں ہیں، اس لیے ان کو جو مقام ہے کسی سرداریت کے ساتھ قریب ہے۔ امام حسن حسین سردار الانبیاء کے قریب ہیں، اس لیے ان کو بھی سرداریت سب جنت کے وارثوں میں چاہیے۔ کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔